ایک دیرینہ خواہش تھی ہماری اور ہمارے احباب حیدرآباد اور اضلاع کی کہ مسلم مجاہدین آزادی کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک تنظیم تشکیل دی جائے تاکہ جلسوں کے ذریعے ان کی پوری خدمات کا اعتراف ہو سکے۔ چنانچہ جناب تشکیل رضاقی کی قیامگاہ پر ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں متفقہ طور پر طے کیا گیا کہ سینئر قانون داں جناب عثمان شہید کو مشیر اعلیٰ، سینئر شاعر جناب ڈاکٹر راہی کو سرپرست اعلیٰ اور ڈاکٹر محمد ناظم علی کو صدر اور ڈاکٹر ناقص رضاقی کو نائب صدر کے علاوہ تشکیل رضاقی کو باعث جنرل سیکرٹری نامزد کیا گیا۔ تو یہ یقیناً یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے کہ اس طرح کا کام اگر ایک منظم طریقے سے کیا جائے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ نصاب میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ مضامین شائع ہوں تاکہ واقف ہو سکیں ہمارے طلباء، نہ صرف ہمارے بلکہ غیر مسلم طلباء بھی کہ مسلمانوں نے کس طرح آزادی ہند میں حصہ لیا، بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کی، شہید ہوئے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ تو اس تنظیم کے تحت انشاءاللہ وقتاً بوقتاً جلسوں کا انعقاد عمل میں آئے گا اور مجاہدین آزادی کی خدمات و خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، دعا مغفرت کی جائے گی اور اس طرح یہ کام کو آگے بڑھانے میں ہمارے جنرل تشکیل رضاقی ایک فعال شخصیت ہے، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جناب تشکیل رضاقی کی قیامگاہ پر ایک اجلاس بانی تنظیم برائے مجاہدین آزادی ہند حلیم بابر صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا اور اس اجلاس میں مختلف عہدیداروں کو اراکین کو منتخب کیا گیا ہے، جن میں سرپرست اعلیٰ مشیر اعلیٰ محمد عثمان شہید صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جناب سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر راہی سینئر شاعر کو نامزد کیا گیا، اسی طرح ڈاکٹر ناظم علی کو صدر اور ڈاکٹر ناقص رضاقی کو نائب صدر کے علاوہ جناب تشکیل انور رضاقی کو جنرل سیکرٹری معتمد عمومی نامزد کیا گیا ہے۔ اسی طرح جدت اسلوبی جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اس طرح اس تنظیم کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ جدت اسلوبی کو جوائنٹ سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے۔ بہرحال اس تنظیم میں حرکیاتی اور فعال شخصیتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد میں یہ بات خاص طور پر شامل کیا گیا ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، خاص طور پر مسلم مجاہدین آزادی نے جو قربانیاں دی ہیں، جو اپنے تن من دھن کو جو کیا ہے ملک اور آزادی حصول آزادی کے لیے انہوں نے وقف کر دیا ہے، نچھاور کر دیا ہے، اور پھر ان کے جو کارنامے ہیں نئی نسل میں آگاہی کے لیے، شعور بیداری کے لیے، ان کے کارناموں، ان کی حیات پر ہر ماہ ایک اجلاس انشاءاللہ منعقد ہوگا، اور خاص طور پر نئی نسل میں ان کے کارناموں کو پھیلانا بہت ضروری ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ریاستی حکومتوں سے اور مرکزی حکومت سے گزارش ہے کہ ہندوستان کے تعلیمی نصاب میں ان کے خدمات یا ان کے مضامین کو ہائی اسکول
شامل کیا جونیئر کالج، ڈگری کالج اور جامعات میں کے نصاب میں شامل کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ اگر یہ مجاہدین آزادی نہ ہوتے تو ہندوستان کو آزادی نصیب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے اہم کلیدی کردار ادا کیا ہے حصول آزادی میں۔ اس لیے ملک و قوم اور یہ جدوجہد آزادی میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، لہذا ان کی خدمات کا اعتراف کرنا اور صحیح خراج عقیدت پیش کرنا اگر ہو تو انہیں نصاب میں شامل کریں، تاکہ نئی نسل ان کے کارناموں کو پڑھ سکے، ان کی خدمات کا جو چاہے مطالعہ کر سکے، تو صحیح خراج عقیدت ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو نصاب شامل کیا گیا ہے اس میں یہ لوگ نادارد ہیں، لہذا ان کو شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے آئندہ بھی یہ جو کمیٹی ہے انشاءاللہ بہت نیک نیتی سے آگے بڑھ رہی ہے، کام کرے گی، اور ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، بے لوث خدمات انجام دینے کا ہم جذبہ رکھتے ہیں۔ اور میں تمام اراکین کا عہدیداروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آئندہ سے یکجا ہو کر اتحاد اتفاق سے کیا ہے ان ہمارا مجاہدین آزادی بہت ہے ہمارے، تقریباً لگ بھگ انڈیا گیٹ پہ کئی نامہ لکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد محمد علی جوہر ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شوکت علی ہیں، مولانا حضرت موہانی ہے، اشفاق اللہ ہے، حمید اللہ ہے، اور دیگر کئی لوگوں کو حیدرآباد سے مولوی علاء الدین ہے، تراباز خاں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے جدوجہد آزادی میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ہندوستان کی آزادی میں اہم کلیدی رول ادا کیا ہے، ہندوستان کو آزادی سے ہمکنار کیا ہے۔ تو لہذا ان کی خدمات کا اعتراف کرنا اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت کے طور پر پیش کرنے کے لیے نئی نسل میں ان کے کارناموں کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، تاکہ ان کے خدمات نئی نسل واقف ہو سکے۔ اور پھر اسی طرح سے ماہانہ اور سالانہ بھی جو سے کیا ہے بڑے ہم جلسے منعقد کریں گے، یا مختلف اداروں میں جا کر جو سے کیا ہے اسکولوں میں بھی جا کر جو سے کیا ہے یہ کام ہم کرتے رہیں گے۔ بہرحال حلیم بابر صاحب کی یہ تجویز تھی، وہ بانی مبانی ہے اس کے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اردو کاس کے لیے، اردو کے ترقی کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے ہمیشہ یہ آگے آتے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے ایک تجویز ایسی رکھی کہ مجاہدین آزادی کو جو سے کیا ہے آگے بڑھانے کے لیے، قوم میں نسل نو میں کیا ہے سامنے لانے کے لیے انہوں نے یہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ ایسا اس تنظیم کو کامیاب و کامران ہم بنائیں گے، اور انشاءاللہ دیگر تنظیموں کے علاوہ اس تنظیم کو آگے بڑھانے کی ہم انتھک کوشش کرتے رہیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ حلیم بابر صاحب سینئر شاعر محبوب نگر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کی آئندہ بھی تجاویز پیش کریں، ان کا بھی بھرپور تعاون رہے گا تنظیم کے اجلاسوں میں، اور وہ بھی برابر شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ بڑے بڑے جلسے منعقد کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔